العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأوليائه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے ذوق سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیجیے. السلام جو مجھ پر کثرت سے دنیا کے اندر درود پاک پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا. بآواز بلند آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. السلام اونچی چھت میرے گھر کی تھی، اس پر وہ آتے
اور اس چھت پر آ کر انتظار کرنے لگ جاتے کہ کب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، کب پاؤں پھٹے گی، کب روشنی نظر آئے گی، کب کرن نظر آئے گی۔ جب پاؤں پھٹتی تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے، اپنے جسم کو سیدھا کرتے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب انسان اٹھتا ہے تو اٹھ کر تھوڑا سا اکڑتا ہے، اپنے جسم کو صحیح کرتا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کرتے اور پھر اس کے بعد دعا کرتے۔ کیا دعا ہوتی؟ مولا یہ جو آس پاس کے قریش بے دین ہیں، تیری مدد سے میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں، مولا ان کو دین کی دولت سے سرفراز کر دے، ان کو دین کی دولت سے سرفراز کر دے۔ تیری مدد چاہتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مولا ان کو دین کی دولت عطا کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا ہر روز فجر کی اذان پڑھنے سے پہلے کیا کرتے تھے، ہر روز فجر کی اذان پڑھنے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ وہ عورت جس کی یہ روایت ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر اس حدیث پاک کو لیا گیا، تو اس وقت وہ ہر روز دعا کرتے تھے۔ وہ عورت فرماتی ہیں، رابعہ فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان پڑھنے سے پہلے دعا میں نعرہ کیا، گویا ہر روز وہ دعا کیا کرتے تھے۔ اب آئیے ہم فجر کی اذان جب پڑھیں گے اس سے پہلے ہم درود و سلام کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش بھی کریں گے۔ میں یہ حدیث پاک اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ درود و سلام کے فضائل آپ کو پتہ چلے۔ ہم درود کیوں پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے ہم سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت دعا کرتے تھے، ہر روز فجر کی اذان سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، مولا ان قریشیوں کو جو بے دین ہیں اس وقت، ان کو دین کی دولت عطا کر دے۔ اب یہاں پہ تو کوئی بے دین رہا نہیں، سبھی مسلمان رہتے ہیں، تو ہم اذان سے پہلے دعا کس کے لیے مانگے؟ اذان سے پہلے دعا کس کے لیے ہم مانگیں؟ یہ ضرورت ہے ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی۔ اب ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں یہاں پہ، اور پھر یہ کہ انہوں نے قریش ایک برادری ہے، ایک خاندان ہے، اس کے لیے دعا مانگی تھی، وہ سارے کے سارے تقریباً مسلمان ہو گئے تھے۔ اب ان کے لیے ہم تو دعا مانگ نہیں سکتے کہ اللہ قریشیوں کو دین کی دولت عطا کر دے، کہ حضرت بلال کی سنت ادا ہو جائے۔ اب حضرت بلال کی سنت کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے، تو کیسے دعا کریں؟ اب ہمارے بزرگان دین نے ایک طریقہ نکالا، اور وہ بھی طریقہ بے ڈھنگ نہیں تھا، وہ ڈھنگ کا طریقہ تھا۔ وہ ایک طریقہ ہے، انہوں نے یہ حدیث پاک سن رکھی تھی، پڑھ رکھی تھی۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہم نے بڑا ڈھونڈا کہ کون سی دعا کی جائے کہ جس سے حضرت بلال کی سنت ادا ہو جائے، ہمیں کوئی اور دعا نہ ملی۔ ایک روایت جب ہماری نظروں کے سامنے سے گزری تو ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، اور وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر دعا پڑھنا، درود پڑھنا، حضور کی ذات پر درود بذات خود ایک دعا ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک کو سنا دیتا ہوں۔ ایک راوی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں،
مغفرت بھی کر دے گا، گناہوں کی معافی بھی کر دے گا. اور اگر تجھے دعا مانگنے کی فرصت نہ ملے صرف اس وجہ سے کہ تو میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، تو اللہ تیرے وہ کام بھی کر دے گا جو تم نے دعا میں کروانا تھے. اب پتہ چل گیا کہ درود بھی دعا ہے بلکہ افضل دعا ہے. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا وہ واقعہ بھی ذہن میں لے آئیے. درود بذات خود ایک دعا ہے، اس کو بھی ذہن میں لے آئیے. اب میں دونوں کو ملا کے آپ کو نتیجہ حاصل کر کے دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے صحابی مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا کرتے تھے. تو ہم اب قریشیوں کے لیے تو دعا کر نہیں سکتے، ہم اپنی برادریوں کے لیے کسی ایک کی دعا تو کر نہیں سکتے. اب ظاہر ہے مختلف برادریاں ہیں، کسی ایک برادری کے لیے دعا کریں گے دوسرا غصے ہو جائے گا کہ بھائی میں بے دین تھا جو میرے لیے دعا نہیں کی، میرے لیے بھی دعا کر دیتے. اور اگر کسی ایک کے لیے کرتے تو وہ کہتے کہ اس لیے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ ہم کو بے ہدایت سمجھتے ہیں، یہ ہم کو بے دین سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. ہم نے کسی کے لیے دعا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کی. ہماری ضرورت کیا، ہماری مجال کیا کہ ہم کسی کے لیے دعا کر سکتے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو دین کی دولت سے سرفراز کر دے. الحمدللہ سارے ہی مسلمان ہیں، اس لیے ہم کسی ایک کے لیے دعا نہیں کرتے. ہم نے سوچا کہ ایسی چیز ڈھونڈی جائے، ایسی دعا ڈھونڈی جائے جس سے ہمارا بھی کام ہو جائے، حضرت بلال کی سنت بھی ادا ہو جائے. تو ہم کو کوئی اور دعا نہیں ملی، صرف درود پاک ملا. اس لیے ہم اذان فجر سے پہلے بھی درود پڑھتے ہیں، اذان فجر کے بعد بھی درود پڑھتے ہیں، بلکہ ہر اذان سے پہلے درود و سلام کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا ہو جائے. ابھی اذان فجر کا ٹائم ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی ہے، لیکن ہم پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں، پریکٹس کر لیتے ہیں. اس لیے بابا سے بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حضرات گرامی، آپ سب حضرات نے دیکھا بھی، آپ سب حضرات نے خود بھی حضور علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے تہجد کی نماز کو ادا کیا. ہمارے بچے بھی یہاں موجود ہیں، نوجوان حضرات بھی موجود ہیں، ہمارے بزرگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثر یہاں پہ ہمارے نوجوان حضرات موجود ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے عشق کو سلامت رکھے. آج اس وقت سجدہ کرنے کی بدولت، اس سنت کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پورا سال اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا کرتے ہیں. ہم نے حضور علیہ السلام کی ایسی سنت کو ادا کیا ہے جو سنت قریباً مٹ چکی. تہجد کی نماز کوئی ادا کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میری ایسی سنت کو دنیا میں اجاگر کرے، دوسروں کے سامنے پیش کرے، اس پہ عمل کرے اور عمل کروائے، کہ جو لوگ اس پہ کام کرنا چھوڑ چکے ہوں اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. آج ہم نے اس سنت کو ادا کیا، الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ یہ سنت ہم نے ادا کی ہے تو اللہ رب العزت نے ہر کسی کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا ہے. آپ کو مبارک ہو کہ حضور کے میلاد کا صدقہ آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ایڈوانس میں عطا کر دیا گیا. آئیے اس سنت کو تو ہم نے ادا کیا، اب حضور کا جو میلاد ہوا ہے اس کے تذکرے بھی ہم نے کرنے ہیں. تو آئیے حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کی سینہ اقدس پر نازل ہونے والی کتاب ہدایت سے اس محفل پاک کا